میرے لیے وہ کمرہ صرف چار دیواری نہیں تھا بلکہ وہ میری بکی ہوئی تقدیر کا ایک خوفناک قید خانہ تھا۔ اس کمرے کی ہر شے، ہر رنگ پھیکا پڑ چکا تھا اور میں بھی اسی بے رنگی کا حصہ بن چکی تھی۔ میرا وجود ایک بوجھ تھا جو مجھ سے میرا بھائی اور میری بھابھی اتار کے چلے گئے۔ مجھے بیچا گیا تھا وقار کو، تاکہ میں اس کے لیے اولاد پیدا کروں، کیونکہ مہوش اس قابل نہیں تھی۔ میں صرف ایک مقصد کی چیز تھی، ایک چلتا پھرتا ذریعہ جسے اس کے سگے خون نے سودے میں ڈال دیا۔ اب میری حیثیت اس گھر میں وقار کی بیوی کی نہیں بلکہ اس کی پہلی بیوی مہوش کی غلام کی تھی۔ میں جب صبح اٹھتی تو سورج کی پہلی کرن کا انتظار نہیں کرتی تھی، مجھے انتظار ہوتا تھا مہوش کے قدموں کی آہٹ کا۔ وہ آہٹ میرے لیے روزانہ کی نئی ذلت کا پیغام ہوتی تھی۔ مہوش خوبصورت تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سردی اور رعونت تھی جو کسی بھی خوبصورتی کو زہر بنا دے۔ وہ جانتی تھی کوئی اس گھر کی ملکہ ہے اور اس کا وقار پہ مکمل قبضہ ہے۔ اس کی پہلی محبت تھی اور اسی جنونی محبت نے اسے ایک ظالم عورت بنا دیا۔ دروازہ کھلتا، وہ اندر آتی تو میری سانس رک جاتی۔ اس کی آمد کمرے میں سردی بڑھا دیتی تھی۔ اس کا لہجہ میری رہی صحیح ہمت کو توڑ دیتا۔ اٹھو بکی ہوئی لڑکی، تمہیں کون سا کسی رانی کی طرح بستر پہ لیٹے رہنا ہے، وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی۔ پھر وہ رسم ہوتی تھی جسے میرا بھائی بھابھی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ ان کے سودے کی قیمت کیا ہے۔ مہوش میرے سامنے فرش پہ ایک پلاسٹک کا پیالہ رکھ دیتی، وہ پیالہ جسے گھر کا کتا رسم استعمال کرتا تھا۔ اس میں اکثر بچا کچا باسی کھانا ہوتا۔ یہ تمہارا کھانا ہے، جب تک تم پیٹ سے نہیں ہو جاتی تب تک اتنا ہی ملے گا۔ مجھے یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ اس گھر میں کتے کی اہمیت بھی مجھ سے زیادہ ہے اور وہ اس بات میں کامیاب بھی ہوتی تھی۔ میں جب پیالہ اٹھانے کے لیے جھکتی تو میری کمر ٹوٹ جاتی اور میری روح چیخ اٹھتی، مگر بھوک اور بقا کا خوف مجھے خاموش کر دیتا۔ میں ایک ایک نوالا نکلتی اور ہر لقمہ مجھے میرے سگے رشتوں کی بے وفائی کا احساس دلاتا۔ مہوش میرے سامنے ایک بت کی طرح کھڑی رہتی جب تک میں پیالہ خالی نہ کروں۔ وہ میری ذلت سے لطف اٹھاتی تھی اور میں اپنی زندگی کے اس سب سے بڑے سود کو روزانہ چکاتی تھی۔ دن گزر جاتا اور میں رات کے 9 بجنے کا انتظار کرتی۔ وقار کا آنا میرے لیے نہ راحت ہوتی نہ خوشی، بلکہ اس ذلت کا دوسرا حصہ ہوتا۔ وقار ایک خوبصورت اور نفیس مرد تھا مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک مجبوری کا بوجھ رہتا۔ وہ مہوش کے عشق یا اس کے خوف میں بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ مجھے لگتا تھا وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے لیکن باہر سے خود کو سخت ظاہر کرتا ہے۔ 9 بجتے اور وہ آتا۔ اس کا آنا میرے لیے کوئی رومانوی لمحہ نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک رسمی فرض کی ادائیگی ہوتی تھی۔ وہ ٹھیک 20 منٹ کے لیے میرے پاس آتا اور اس دوران اس کی آنکھوں میں نہ محبت ہوتی نہ جذبہ، بس ایک ذمہ داری جسے وہ جلدی سے پورا کرنا چاہتا تھا۔ اور یہ 20 منٹ مزید اذیت ناک اس لیے ہوتے تھے کہ دروازے کے باہر مہوش ایک سایہ بن کے کھڑی رہتی۔ مجھے لگتا تھا وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے لیکن باہر سے خود کو سخت ظاہر کرتا ہے۔ 9 بجتے اور وہ آتا۔ اس کا آنا میرے لیے کوئی رومانوی لمحہ نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک رسمی فرض کی ادائیگی ہوتی تھی۔ وہ ٹھیک 20 منٹ کے لیے میرے پاس آتا اور اس دوران اس کی آنکھوں میں نہ محبت ہوتی نہ جذبہ، بس ایک ذمہ داری جسے وہ جلدی سے پورا کرنا چاہتا تھا۔ اور یہ 20 منٹ مزید اذیت ناک اس لیے ہوتے کہ دروازے کے باہر مہوش ایک سایہ بن کے کھڑی رہتی۔ میں اس کی خاموش موجودگی کا دباؤ اپنے اوپر محسوس کرتی اور وقار بھی اسی دباؤ میں رہتا۔ ہم دونوں جیسے ایک ہی زنجیر کے 2 قیدی تھے۔ ایک رات میں نے غلطی سے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ، میں صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ وہ بری طرح گھبرا گیا اور جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ خاموش رہو زویا، تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، اپنے مقصد پہ توجہ دو، اس نے سرد لہجے میں کہا اور مجھے یہ احساس دلایا کہ میرے لیے اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں۔ جیسے ہی 20 منٹ پورے ہوتے وہ اٹھتا اور مہوش دروازے پہ آ جاتی۔ وہ فوراً وقار کا بازو پکڑ لیتی۔ اس کا بازو تھامنا ایک خاموش اعلان ہوتا کہ یہ مرد صرف میرا ہے، تمہارا نہیں۔ وقار میرے اوپر ایک نظر بھی ڈالے بغیر مہوش کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا جاتا۔ میرا دل دکھ سے پھٹ جاتا کہ میں کس قدر بے قیمت ہو چکی ہوں۔ نہ کوئی محبت، نہ کوئی عزت، نہ کوئی حق۔ اس مسلسل ذلت میں میری واحد امید وہ بچہ تھا جس کے لیے میں وہاں تھی۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ بچہ جلد پیدا ہو جائے اور مہوش وقار کو لے کے ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائے تاکہ میری جان اس قید سے چھوٹ جائے۔ میں نے اپنی بقا کا واحد راستہ اسی بچے کی پیدائش میں دیکھ لیا تھا۔ میں اس جہنم سے نکلنا چاہتی تھی۔ مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں تھا کہ میرے لیے تو میرے سگے خون نے ایک اور گہرا کنواں کھود رکھا ہے۔ مہوش کے ظالم حکومت اس کمرے کی 4 دیواری سے نکل کے میری روح کی ہر ایک دڑاڑ میں بس چکی تھی۔ میں صبح اٹھتی تو رستم کا پیالہ میرے اوقات مجھے جتاتا۔
کتا وہ جانور تھا جسے میں کبھی دیکھتی بھی نہیں تھی، مگر اب اس کا کھانا اور اس کا پیالہ میری اوقات بن چکے۔ میں جب اس پیالے سے لقمہ اٹھاتی تو مہوش کی فتح کا احساس میری زبان پہ کرواہٹ بن کے پھیل جاتا۔ وہ روزانہ کھڑی رہتی، اپنی آنکھوں سے میری ذلت کا منظر محفوظ کرتی۔ اسے یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ مجھے توڑ رہی ہے اور میں واقعی ٹوٹ رہی تھی، مگر میری ٹوٹ کے اندر کہیں ایک ضد جنم لے رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس بچے کو پیدا کروں گی اور اس جہنم سے نکل جاؤں گی۔ مہوش کو اس کا شوہر اور اس کا بچہ مبارک ہو۔ مجھے بس آزادی چاہیے تھی، اپنے جسم پر، اپنے وجود پر، اپنی سانسوں پہ اپنا حق چاہیے۔ ایک دن جب مہوش نے معمول کے مطابق میرے سامنے کتے کا پیالہ رکھا تو اس میں کھانا کم اور زہر زیادہ محسوس ہوا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا مگر میرا بدن لرز گیا، میں نہیں کھا سکی۔ پہلی بار میرے اندر کی خاموش چیخ میرے جسم میں ایک مزاحمت بن کے ابھری۔ میں نے پیالہ اٹھایا اور دیوار کی طرف پھینک دیا۔ کھانا فرش پہ بکھر گیا، کمرے میں شدید خاموشی چھا گئی۔ مہوش کی آنکھیں تنی ہوئی تھیں، اس کے خوبصورت چہرے پر نفرت اور حیرت کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ اس بات پہ حیران تھی کہ ایک بکی ہوئی غلام نے انکار کرنے کی جرت کیسے کی۔ تمہاری یہ جرت؟ اس کی آواز پہلے سے زیادہ سرد اور خطرناک تھی۔ مجھے یہ ذلت مزید نہیں چاہیے، میں نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا حلق خشک تھا۔ مہوش نے ایک لمحے کے لیے مجھے گھورا، اس کی آنکھوں میں آگ بھری ہوئی تھی۔ پھر وہ ایک قدم آگے بڑھی اور میرے چہرے پہ زوردار تماچا رسید کیا۔ میرے کانوں میں ایک گھنٹی بجی اور میرے گال پہ گرمی پھیل گئی۔ میں فرش پہ گر پڑی۔ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم مجھے انکار کرو۔ یاد رکھو یہ بچہ میری ملکیت ہے اور تم میری قیدی ہو۔ بھول گئی کیسے تمہارے ہی بھائی بھابھی نے تمہاری قیمت وصول کی؟ وہ چیخی اور پھر اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ آج تم بھوکی رہو گی تاکہ تمہاری اکڑ ختم ہو۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سارا دن میں فرش پہ پڑی رہی۔ درد جسمانی بھی تھا اور روحانی بھی، مگر اس تماچے نے میرے اندر کی مردہ عورت کو ایک جھٹکا دے کے جگا دیا۔ میں نے آزادی کی وہ چھوٹی سی کرن محسوس کی جو انکار کی صورت میں میرے اندر روشن ہوئی تھی۔ میں بھوکی تھی مگر مجھے پہلی بار ایک عجیب سی تسکین ملی تھی۔ میں بستر پہ لیٹی تھی مگر میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ دروازہ کھلا اور وقار اندر آیا۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہا تھا۔ اسے رسمی طور پہ نظریں مجھ پہ ڈالیں اور اسے میرا سوجا ہوا گال اور ہونٹوں پہ جمی خون کی لکیر نظر آ گئی۔ وہ ایک دم رک گیا۔ اس کے چہرے پر جو میکان کی ٹھہراؤ ہوتا تھا وہ لمحے بھر کے لیے ٹوٹ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ اسے دبی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ترس اور کرب جھلکا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا مگر وہ سمجھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وقار نے دانت پیسے، اس کے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس نے جلدی سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں مہوش کی خاموش نگرانی کا احساس موجود تھا۔ تم نے کیوں انکار کیا؟ تم جانتی ہو مہوش کو غصہ آ جائے تو وہ کیا کر سکتی ہے؟ وقار نے میرے قریب آ کے سرگوشی کی۔ اس کے لہجے میں غصہ نہیں تھا، مجبوری اور ڈر تھا۔ میں مزید ذلت نہیں سہ سکتی تھی۔ وقار، آپ کچھ کر کیوں نہیں سکتے؟ میں نے پہلی بار جرت سے پوچھا۔ آخر بیوی تھی میں اس کی۔ وقار ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا جیسے اس کے اندر کوئی طوفان اٹھ رہا ہو۔ پھر اس نے اپنے جذبات کو سختی سے قابو کیا۔ میں مجبور ہوں، تم نہیں سمجھو گی۔ اسے پھر وہی گھسا پٹا جملہ بولا اور جلدی سے بستر پہ آیا۔ اس کے 20 منٹ کی ڈیوٹی کا وقت شروع ہو چکا تھا مگر آج وہ غیر معمولی طور پہ مضطرب تھا۔ اس کا بدن بھی پہلے سے زیادہ سرد اور بے جان تھا جیسے اس کے اندر کا مرد مہوش کے خوف سے مر چکا ہو۔ 20 منٹ کے بعد دروازہ کھلا۔ مہوش آئی اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ وقار کا بازو پکڑ لیا، مگر اس بار میں نے دیکھا کہ وقار نے اپنا بازو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ یہ بہت معمولی سی حرکت تھی مگر مہوش کے ماتھے پہ ایک ہلکا سا بل پڑ گیا۔ اسے فوراً اس تاثر کو چھپایا اور وقار کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ وقار ایک بار پھر خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس رات اس تماچے اور وقار کے ہلکے سے جھٹکے نے میرے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کیا۔ مجھے لگا کہ میں بالکل اکیلی نہیں۔ وقار کے اندر کا انسان ابھی مرا نہیں۔ وہ مہوش کے جنون اور تسلط سے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ اگلے دن مہوش آئی تو اس کے چہرے پہ مزید سختی تھی۔ وہ میرے لیے پیالہ نہیں لائی بلکہ اسے کمرے کے کونے میں بکھرا ہوا باسی کھانا دیا۔ تمہاری سزا آج سے شروع ہوتی ہے۔ تم نے جو گندگی پھیلائی ہے وہ تم خود صاف کرو گی اور آج تمہیں کوئی کھانا نہیں ملے گا۔ مہوش نے ایک نوکر کو بلایا، اسے حکم دیا کہ وہ کمرے کے دروازے پہ ہر وقت کھڑا رہے تاکہ میں کہیں بھاگ نہ سکوں۔ 3 دن گزر گئے، میں بھوکی رہی۔ میں نے بکھرا ہوا کھانا صاف کیا کیونکہ بھوک انا اور وقار سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ اگلے دن وہ فاتحانہ مسکراہٹ سے وہی پیالہ لائی۔ اسے رستم کا وہی پلاسٹک کا پیالہ دوبارہ میرے سامنے رکھا مگر آج اس میں باسی روٹی تھی۔ اس کے اوپر ایک ہڈی یوں جیسے کتے کو پیش کرتے ہیں۔
یہ کھانا نہیں تھا، یہ مہوش کا ایک نیا وار تھا جو وہ بہت خاموشی سے میرے جسم کی حیثیت واضح کر گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ دیکھ کر کہ ایک عورت دوسری عورت کو اس قدر اذیت دے سکتی ہے۔ رات کو جب وقار آیا تو وہ پھر پریشان تھا۔ میں نے ہلکی سی سرگوشی میں سب بیان کیا۔ مہوش نے وہ میری طرف جھکا اور اس بار اس نے خود کو قابو نہ کیا۔ اسے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور کہا، مجھے مت پوچھو کہ میں کچھ کیوں نہیں کرتا، میں تمہیں چاہتا ہوں زویا، میں مجبور ہوں۔ اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، میں تمہارے لیے کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ بہت خطرناک ہے۔ اس کی آنکھوں میں شدید کرب اور خوف تھا۔ اس سے اعتراف کیا کہ وہ مجھے چاہتا ہے، مگر اس کا اعتراف خطرے کی گھنٹی تھا۔ وہ تمہیں مار ڈالے گی وقار، میں نے سہم کے کہا۔ اس کے کیے تم قیمتی ہو زویا، بس وہ اذیت دینا جانتی ہے، جان سے مارنا نہیں۔ وقار نے تیزی سے مجھے ایک بار گلے لگایا جو ایک لمحے سے بھی کم کا لمحہ تھا، اور پھر فوراً کمرے سے باہر نکل گیا جیسے کوئی چور بھاگ رہا ہو۔ اس رات وقار کا اعتراف میرے لیے اہم موڑ تھا۔ اب یہ ذلت کی کہانی نہیں رہی تھی، یہ میری اور وقار کی بقا کی ایک خفیہ جنگ بن چکی تھی جس کی نگران مہوش تھی۔ وقار کی وہ سرگوشی کہ میں تمہیں چاہتا ہوں میرے اندر ایک زہریلی مٹھاس بن کے گھل گئی۔ وہ محبت کا اعتراف نہیں تھا، ایک بوجھ تھا، ایک نیا خطرہ تھا جو مہوش کی نفرت کو مزید بڑھاوا دے سکتا تھا۔ اس کے بعد 20 منٹ کی ملاقاتیں مزید بوجھل ہو گئیں۔ ہر بار جب وہ میرے قریب آتا تو میں اس کے اندر کا خوف صاف محسوس کرتی اور اپنی بے بسی پہ ماتم کرتی۔ اس خوف اور بے بسی کے درمیان میری اور وقار کی محبت پنپنے لگی تھی، خاموشی سے۔ کچھ دن گزرے تو میرے جسم میں عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ صبح کے وقت ایک ہلکی سی متلی ہوتی تھی جو کتے کے برتن میں رکھے کھانے کی بو سے مزید شدید ہو جاتی۔ دن بھر میں چکر محسوس کرتی اور بستر سے اٹھنے کی سکت نہ ہوتی۔ میرے اندر کا وہ پتھر کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ بچہ جس کے لیے مجھے بیچا گیا تھا، شاید وہ اپنا وجود ظاہر کر رہا تھا۔ اس خیال نے میرے اندر ایک خوفناک اضطراب پیدا کیا، کیونکہ اس بچے کا مطلب تھا میری قید کی تکمیل اور میری آزادی کا دروازہ کھلنا۔ مہوش کو میری ان تبدیلیوں کا فوراً علم ہو گیا۔ میری صبح کی بے چینی اور میرے چہرے کی زردی اس کی تیز نگاہوں سے چھپ نہ سکی۔ اس کے چہرے پہ پہلا تاثر کامیابی کا نہیں بلکہ غیر یقینی کا تھا۔ وہ شاید ڈر رہی تھی کہ کہیں یہ محض میری کوئی چال نہ ہو۔ ایک صبح وہ اپنے ساتھ ایک نوکرانی کو لائی جس کا کام میری حقنات و سکنات کی کڑی نگرانی کرنا تھا۔ اسی نوکرانی نے ایک دن مہوش کو بتایا کہ مجھے ہر صبح قے ہو رہی ہے۔ مہوش فوراً ایک نئے روپ میں میرے سامنے آئی۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ نفرت اور حقارت تو موجود تھی، مگر اس کے ساتھ ایک مقصد پورا ہونے کی چمک بھی شامل ہو گئی۔ تیار ہو جاؤ، تمہیں شہر جانا ہے، مہوش نے حکم دیا۔ میں جانتی تھی یہ شہر کا سفر کسی شاپنگ یا سیر کے لیے نہیں، یہ میری قسمت کا حتمی فیصلہ تھا۔ مہوش مجھے کسی قیدی کی طرح اپنی لگژری کار کی پچھلی سیٹ پہ لے گئی۔ اس دوران بھی اس نے مجھ سے ایک لفظ بات نہ کی، بلکہ اس کا سارا دھیان میرے چہرے پہ تھا۔ ہر پل وہ میری حالت کو بھانپ رہی تھی۔ گاڑی ایک صاف ستھرے کلینک پہ رکی جہاں ایک عمر رسیدہ اور خوش اخلاق ڈاکٹر ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ مہوش نے باہر انتظار کیا جبکہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر بہت ہمدردانہ انداز میں پیش آئی، جو میرے لیے ایک عرصے بعد کسی انسان کا پہلا نرم رویہ تھا۔ اس نے میرے ٹیسٹ لیا اور مجھ سے نرمی سے بات کی۔ جب میں دوبارہ مہوش کے سامنے آئی تو ڈاکٹر کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ ڈاکٹر نے مہوش سے ہاتھ ملایا۔ مبارک ہو مہوش، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، آپ کا مقصد پورا ہو گیا، لڑکی امید سے ہے اور سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ بہت جلد آپ کا گھر ایک ننھے مہمان کی آمد سے بھر جائے گا۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ ظاہر کرتے تھے کہ وہ اندر کی کہانی سے خوب واقف ہے۔ میں نے مہوش کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس لمحے جو مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ آئی وہ میری ساری زندگی کا سب سے خوفناک منظر تھا۔ وہ مسکراہٹ خالص خوشی کی نہیں تھی، وہ ایک فتح کی تسکین تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید حقارت کے ساتھ ایک گہرا سکون تھا، سکون اس بات کا کہ اس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا اور اب وہ وقار کو کسی کے ساتھ بانٹنے پر مجبور نہیں ہوگی۔ میں اس کے لیے محض ایک ناکارہ خول تھی جسے اس کے بچے کو جنم دینے کے بعد پھینک دیا جائے گا۔ شکریہ ڈاکٹر، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، مہوش نے انتہائی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا اور مجھے دوبارہ سختی سے بازو سے پکڑ کے گاڑی میں واپس بٹھا لیا۔ پوری واپسی کے سفر میں مہوش نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، مگر اس کی خاموشی سے پہلے سے زیادہ بول رہی تھی۔ گھر آ کے سب سے پہلا فیصلہ جو اس نے سنایا وہ میرے لیے ایک نیا امتحان تھا۔ وقار کو اب تمہارے کمرے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی ڈیوٹی اب پوری ہو چکی ہے، اسے سرد لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر نے مکمل آرام کا کہا ہے اور اب تمہارا واحد مقصد اس بچے کو دنیا میں لانا ہے۔ وقار کے 20 منٹ بھی اب ختم، وہ صرف میرا ہے۔
اس فیصلے نے میرے دل کو ایک غیر معمولی جھٹکا دیا۔ وقار کے وہ 20 منٹ خواہ کتنے ہی سرد کیوں نہ ہوں، وہ میری زندگی کا واحد وہ حصہ تھے جہاں میں وقار کی مجبوری اور اس کی انسانیت کو دیکھ سکتی تھی۔ اس کے آنے سے کمرے کی خاموشی ٹوٹتی تھی۔ اب وہ واحد روشنی بھی بجھ گئی۔ وقار اب مکمل طور پہ مجھ سے دور ہو چکا تھا۔ مہوش کا تسلط اب جسمانی بھی تھا اور روحانی بھی، مگر مہوش کے رویے میں ایک تبدیلی آئی۔ رستم کا پیالہ میری زندگی سے نکال دیا گیا۔ مجھے اب صاف ستھرے برتن میں اچھا اور متوازن کھانا ملنے لگا۔ نوکرانیاں دن میں 3 بار میرے کھانے کا اہتمام کرتی ہیں اور مہوش خود کبھی کبھی کھڑکی سے میرے کھانے کے انداز کی نگرانی کرتی، لیکن یہ دیکھ بھال، محبت یا ہمدردی کی نہیں تھی، یہ اس کی قیمتی ملکیت یعنی اس کے بچے کی حفاظت تھی۔ تم کو ملکہ نہیں ہو کہ تمہیں یہ سب دیا جا رہا ہے۔ ایک دن جب مہوش مجھے کچھ وٹامنز دینے آئی تو اس نے کہا، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ میرا بچہ صحت مند پیدا ہو۔ جیسے ہی تم اسے جنم دو گی یہ ساری آسائشیں ختم ہو جائیں گی اور تمہیں دوبارہ تمہاری اوقات یاد دلائی جائے گی۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی نفرت اور حقارت تھی جو پہلے دن سے تھی۔ وہ اب مجھے طنز و تانے دینے کے نئے طریقے ڈھونڈتی۔ تمہارے جسم میں جو خون ہے وہ میرے وارث کا خون ہے۔ تم ایک ٹوکری ہو جس میں پھل آنے کے بعد پھینک دوں گی۔ وقار اب تمہاری شکل بھی نہیں دیکھے گا، اب وہ صرف میرا ہے۔ مجھے اس کی باتوں سے شدید درد ہوتا تھا، مگر اب میرے اندر لڑنے کی ایک نئی وجہ پیدا ہو گئی تھی۔ میرا بچہ، جس بچے کو مہوش صرف اپنا وارث سمجھ رہی تھی، اسے میرا ایک جذباتی رشتہ قائم ہو رہا تھا۔ میں نے چپکے سے فیصلہ کیا کہ میں اس بچے کو مہوش کی نفرت اور ظلم کا نشانہ نہیں بننے دوں گی۔ میں نے وقار کے اعتراف کو یاد کیا کہ وہ مجھے چاہتا ہے اور اس کے وعدے کو بھی کہ وہ مجھے نکالے گا۔ اب میرے پاس مزید ہوشیار رہنے کی وجہ تھی کیونکہ میرا بچہ میری پناہ میں تھا، میرے اندر پل رہا تھا۔ بچہ ہی اب میری زندگی کی واحد حقیقت تھا۔ مہوش کی نفرت اور وقار کی دوری نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ماضی کے ان اندھیروں میں جھانکوں جہاں سے میری اس ذلت آمیز زندگی کا سفر شروع ہوا تھا۔ مجھے اپنا وہ بچپن یاد آیا جو کبھی خوشیوں سے معمور نہیں رہا تھا۔ میں جب چھوٹی تھی تو والدین کا سہارا سر سے اٹھ چکا تھا۔ میں اور میرا بڑا بھائی اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ بھائی نے مجھے پالا ضرور، مگر وہ میرے لیے کوئی سہارا نہیں تھا بلکہ ایک مستقل بوجھ سمجھتا تھا۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے یہ بوجھ مزید گہرا ہوتا گیا اور جب اس کی شادی ہوئی تو میرے لیے وہ گھر نہیں رہا بلکہ ایک غلامی کا اڈا بن گیا۔ میری بھابھی، ان کا نام لینا بھی میری زبان پہ کرواہٹ لاتا ہے، وہ میری زندگی میں ایک طوفان بن کے آئیں جس نے میری رہی سہی خوشیاں بھی چھین لیں۔ یتیمی کا دکھ تو تھا ہی، مگر بھابھی نے اس دکھ کو روزانہ کے ظلم میں بدل دیا۔ گھر کے سارے کام کاج میرے ذمہ تھے۔ صبح سے لے کے رات تک میں مشین کی طرح کام کرتی رہتی اور بدلے میں مجھے ملتا تھا بس طعنہ، حقارت اور بھابھی کا ٹھنڈا رویہ۔ کھانے کے معاملے میں تو ان کا ظلم انتہا کو چھو جاتا۔ کبھی 2 دن کا باسی کھانا دیا جاتا تو کبھی اتنا کم کہ بھوک ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ بھائی نے بھی بھابھی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے مجھے بالکل نظر انداز کرنا شروع کر دیا، جیسے میں گھر کا کوئی بے جان فرنیچر ہوں۔ وہ بس یہی چاہتا تھا کہ میں جلد از جلد اس کے گھر سے چلی جاؤں تاکہ اس کا بوجھ اترے۔ میں ہر روز یہی سوچتی تھی کہ میری زندگی میں سکون اور محبت کب آئے گی، مگر دور دور تک کوئی امید نہیں تھی۔ پھر میری زندگی میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک دن گھر کا دروازہ کھلا اور ایک نہایت امیر، باوقار اور خوبصورت لڑکی ہماری دہلیز پہ آ کے کھڑی ہوئی۔ وہ کوئی اور نہیں، مہوش تھی۔ بھابھی نے اسے دیکھ کے فوری طور پہ کمرے کو صاف کیا اور بہت زیادہ تعظیم سے پیش آئیں۔ مجھے وہ منظر آج بھی یاد ہے جب مہوش نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ہمدردی نہیں تھی، صرف ایک شدید تجسس تھا، جیسے وہ کوئی سامان دیکھ رہی ہو۔ مہوش سیدھی بات پہ آئی۔ اسے بھابھی سے کہا کہ اسے ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو وقار کے بچے کو جنم دے سکے۔ اس کے پاس بہت دولت تھی مگر قدرت نے اسے یہ نعمت نہیں بخشی تھی۔ اس وقت مجھے ان کی باتوں کی اصل گہرائی سمجھ نہ آئی، مگر بھابھی کے چہرے کی چمک اور اس کی لالچی آنکھیں سب کچھ بتا رہی تھی۔ مہوش نے میری تعلیم، میرے خاندان، میری حیثیت یا میری مرضی کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا۔ اسے صرف میری جسمانی صحت کا اندازہ لگایا اور بھابھی سے میری قیمت پوچھی۔ بھابھی نے بلا جھجک ایک شے کی قیمت کی طرح مہوش کے سامنے میری رقم رکھ دی۔ میں نے اپنے بھائی کو کمرے کے دروازے پہ کھڑا دیکھا۔ وہ خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی نہیں بلکہ اس بوجھ سے آزادی کی ایک حقیر سی خوشی تھی۔ اسے میری طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں اس گھر میں بوجھ نہیں تھی بلکہ ایک قیمت تھی، ایک ایسا اثاثہ جسے بیچ کے اس نے اپنی مشکل دور کرنی تھی۔ مہوش نے فوراً وہ رقم بھابھی کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ نوٹوں کا بڑا بنڈل دیکھ بھابھی کا چہرہ کھل اٹھا۔
میرے بھائی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور یوں میرا سودا ہو گیا۔ مجھے چند گھنٹوں کے اندر مہوش کے ساتھ جانا پڑا۔ کسی نے میری مرضی نہ پوچھی، کسی نے میرے دل کا حال نہ جانا۔ میں یوں بک گئی جیسے گھر کا پرانا فرنیچر۔ جب ہم مہوش کی شاندار گاڑی میں بیٹھے تو اس نے پہلی بار مجھ سے بات کی۔ اس کا لہجہ انتہائی سرد اور واضح تھا۔ دیکھو زویا، تمہارے بھائی اور بھابھی نے تمہیں مجھے بیچ دیا۔ یہ نکاح صرف اس لیے ہو رہا ہے تاکہ تم قانوناً میرے شوہر کو بچہ دے سکو۔ میں نے وقار کو کسی کے ساتھ بانٹنے کا نہیں سوچا، مگر اولاد میری مجبوری ہے۔ اس کے الفاظ تلوار کی طرح میرے دل میں اتر گئے۔ تمہیں اس گھر میں تمہاری اوقات یاد رکھنی ہوگی۔ تم میری سوتن نہیں ہو، تم میرے بچے کی پیدائش کا ذریعہ ہو۔ میں تمہیں تمہارا شوہر صرف اس لیے دے رہی ہوں کہ میرا مقصد پورا ہو۔ جیسے ہی بچہ ہوگا تمہارا کام ختم، لہٰذا اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش بالکل مت کرنا، ورنہ پچھتاؤ گی۔ مہوش نے ایک ہی جھٹکے میں مجھے میری ساری حقیقت سمجھا دی۔ اس کے بعد وقار سے میرا نکاح ہوا، ایک بے جان رسم کی طرح، جس میں کوئی خوشی کوئی دعا نہیں تھی، بس ایک معاہدہ تھا جس پر مجھے دستخط کرنے تھے، اور پھر اس کے بعد میرا اس چھوٹی سی کوٹھری میں آنا، رستم کے پیالے میں کھانا کھانا اور وقار کا 20 منٹ کے لیے آنا، یہ سب مہوش کے اسی معاہدے کی شکیں تھیں۔ اس کا جنون، اس کا غرور میری زندگی کا مالک بن چکا تھا۔ اس ماضی کی یاد کر کے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میرا بچہ صرف مہوش کا وارث نہیں بلکہ میرے اس بکے ہوئے وجود کا آخری ثبوت تھا۔ اب میرے لیے وہاں سے نکلنا صرف آزادی نہیں تھی، یہ میری روح کا، میری ذات کا بدلہ تھا۔ میرے اندر زندگی پل رہی تھی اور باہر مہوش کا جنون مزید سخت ہو چکا تھا۔ وہ اب مجھے صرف ایک قیمتی برتن سمجھتی تھی جسے ہر صورت حفاظت سے رکھنا تھا تاکہ اس کا وارث دنیا میں آ سکے۔ کتے کا پیالہ تو ہٹ گیا، مگر مہوش کی حقارت ہر نئے صاف ستھرے نوالے کے ساتھ چپتی رہتی۔ وہ کبھی کبھی کمرے کے باہر کھڑی ہوتی اور مجھے دیکھ کے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، یہ دیکھ بھال تمہاری نہیں میرے بچے کی ہو رہی ہے، اپنا یہ احسان مت سمجھنا۔ اس کے ان الفاظ سے میرا دل ٹکڑے ہو جاتا، مگر میرے پیٹ میں پلتے بچے نے مجھے ایک نئی طاقت دی تھی، صبر کی طاقت۔ اب مجھے مہوش کی ہر بات، ہر ظلم برداشت کرنا تھا، صرف اس بچے کے لیے۔ وقار کی دوری مجھے بری لگتی تھی یا نہیں یہ میں بھی ٹھیک سے نہیں جانتی تھی، لیکن اس کا نہ آنا ایک مستقل خلا چھوڑ گیا۔ وہ 20 منٹ کی رسمی ملاقاتیں بھی اب ختم ہو چکی تھیں اور میں پورے گھر میں سب سے زیادہ تنہا ہو چکی تھی۔ وقار شاید مجھ سے دور رہ کے بھی خود کو غیر محفوظ محسوس کرتا تھا، کیونکہ اب مہوش کی نظریں ہم دونوں پر 24 گھنٹے رہتی تھیں۔ مجھے حمل کی وجہ سے کمزوری اور متلی مسلسل رہتی تھی۔ میرا جسم ٹوٹ رہا تھا مگر میرا دل لڑنے کے لیے تیار تھا۔ میں سارا دن بستر پہ پڑی رہتی اور خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتی۔ مہوش کی لگائی ہوئی نوکرانی باہر کھڑی رہتی اور مجھے اجازت نہیں تھی کہ میں دروازہ بھی کھولوں۔ ایک رات جب آدھی رات کا سناٹا حویلی پہ چھایا ہوا تھا تو مجھے ایک بار پھر دروازے پہ ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کمرے کی مدھم روشنی میں دیکھا وقار دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے بہت احتیاط سے دروازہ کھولا اور وہ کسی چور کی طرح چھپتا ہوا اندر آیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے ساتھ ایک شدید بے چینی اور پریشانی تھی۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا اور جھک کے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی سردی نہیں تھی، اب اس میں تشویش اور ہمدردی کی جھلک تھی۔ تم کیسی ہو زویا؟ اس نے کانپتی ہوئی سرگوشی میں پوچھا۔ تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہوگی، میں جانتا ہوں، میں باہر سے سب دیکھتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ کیسے میرے کمرے میں آنے کی جرت کر رہا تھا اور کیوں اسے سب معلوم تھا۔ وقار آپ کیوں آئے ہیں؟ مہوش دیکھ لے گی تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، میں نے جلدی سے کہا۔ وقار نے میرے ہاتھ کو نرمی سے چھوا، اس کا لمس بہت ہی ہلکا اور ڈرا ہوا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہے زویا، میں بہت بے بس ہوں، مگر میں تمہیں بچاؤں گا اور اس بچے کو بھی۔ اس کی آواز میں سچائی اور کرب تھا۔ اپنا خیال رکھنا، مہوش اب کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ پاگل ہو چکی ہے۔ وہ مزید کچھ بولتا اس سے پہلے ہی دروازہ زور سے دھڑام کی آواز سے کھلا۔ ہم دونوں بری طرح چونک گئے۔ مہوش کمرے کے بیچوں بیچ ایک طوفان کی طرح کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ اس نے ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھا اور اب اس کا جنون پورے جوبن پہ تھا۔ تمہاری یہ جرت وقار! اس کی آواز کمرے کی ہر شے کو لرزا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا کام ختم ہو چکا ہے، اب تمہیں اس بکی ہوئی عورت کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وقار ایک دم سہما اور مہوش کی طرف گھوما۔ وہ بس اس کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا، میں آخر کو اس نے ہمارے بچے کو جنم دینا ہے۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی مگر مہوش کی خون خوار نظروں کی تاب نہ لا سکا۔ وہ مہوش کی طاقت اور غصے کے سامنے ایک دم بے بس اور کمزور ہو گیا۔
اس کا چہرہ بھی سفید پڑ گیا اور اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ مہوش کے سامنے وہ کبھی بھی مردانہ روب نہیں دکھا پایا تھا، اور اب تو وہ مکمل مجرم بنا کھڑا تھا۔ اس کی آواز کمرے کی ہر شے کو لرزا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا کام ختم ہو چکا ہے، اب تمہیں اس بکی ہوئی عورت کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وقار ایک دم سے سہما اور مہوش کی طرف گھوما۔ اور میں بس اس کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں، آخر کو اس نے ہمارے بچے کو جنم دینا ہے۔ اسے بات بنانے کی کوشش کی مگر مہوش کی خون خوار نظروں کی تاب نہ لا سکا۔ وہ مہوش کی طاقت اور غصے کے سامنے ایک دم بے بس اور کمزور ہو گیا۔ اس کا چہرہ بھی سفید پڑ گیا اور اس کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ مہوش کے سامنے وہ کبھی بھی مردانہ روب نہیں دکھا پایا تھا، اور اب تو وہ مکمل مجرم بنا کھڑا تھا۔ میں نے رندھی ہوئی آواز میں پہلی بار کسی مرد کو عورت کے سامنے یوں دبتے دیکھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بھی مہوش کا قرض دار تھا، یا مہوش نے اسے بھی کسی بکرا منڈی سے خریدا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک رشتے صرف قیمت کے بلبوتے پہ ہی پروان چڑھتے تھے۔ مہوش بجلی کی سی تیزی سے وقار کے پاس پہنچی اور اس کا بازو آہنی شکنجے کی طرح زور سے پکڑ لیا۔ تم صرف میرے ہو، صرف میرے۔ اسے وقار کا بازو پکڑ کے کھینچنا شروع کر دیا۔ تمہیں ایک ہی بار میں سمجھ نہیں آتی، میرا بچہ اس کے پیٹ میں ہے، تم اپنی ڈیوٹی پوری کر چکے ہو، اب تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ مجھے یہ ڈرامے کر کے نہ دکھاؤ، اچھی طرح سے جانتے ہو تم مردوں کو ایک عورت پہ اکتفا نہیں کرتے۔ تم شوہر۔ وقار نے ہلکا سا مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر مہوش کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ درد سے کراہ اٹھا۔ وہ مہوش کے جنون کے سامنے کچھ نہیں بول سکا۔ اس کی بے بسی اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ میری طرف ایک شرمندگی بھری نظر ڈالتا مگر مہوش کے غصے کے سامنے اس کا گلا رند گیا تھا۔ اور تم جیسی عورت بچہ پیدا کر کے یہ سوچنے لگی کہ میرے شوہر کو قابو کر لے گی، یہ بھول ہے تمہاری۔ کچرے کے ڈھیر سے اٹھا لائی ہوں میں، مت بھولو۔ آئندہ یہ جرت مت کرنا ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ مہوش نے میری طرف نفرت سے دیکھا اور وقار کو کھینچتی ہوئی دروازے کی طرف لے گئی۔ میں نے تمہیں اس کے پاس صرف اولاد کے لیے بھیجا تھا، اب جبکہ میرا مقصد پورا ہو رہا ہے تم کسی بھی صورت اس کے قریب نہیں آؤ گے۔ تمہارا ہر لمحہ صرف میرا ہے، تمہارا ہر خیال صرف میرا ہونا چاہیے۔ وہ وقار کو کمرے سے باہر لے گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی اور میں بستر پہ نڈھال ہو کے گر گئی۔ میرے پیٹ میں پلتے بچے نے مجھے ایک دھچکا دیا، جیسے وہ بھی اس خوف اور ڈر کو محسوس کر رہا ہو۔ اس رات وقار کے اعتراف نے میرے اندر محبت کی ایک چھوٹی سی امید جگائی مگر مہوش نے اس امید کو اپنے جنون کے پیروں تلے رون ڈالا۔ وقار کی بے بسی میری آنکھوں کے سامنے ایک حقیقت بن کے کھڑی تھی کہ وہ کتنا ہی مجھے چاہتا ہو، مہوش کے سامنے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میری قید اب جسمانی بھی تھی اور روحانی بھی۔ مجھے اب کوئی انتظار نہیں کرنا تھا، مجھے خود ہی اپنے بچے اور اپنی بقا کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈنا تھا۔ مہوش کی نگرانی اب پہلے سے زیادہ سخت ہو چکی تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ اپنا آخری وار کرنے سے پہلے مزید دیر نہیں لگائے گی۔ حمل کے 9 ماہ میری زندگی کے سب سے سست اور بھاری مہینے تھے۔ میرے اندر پلتا وہ وجود جو کبھی صرف مہوش کا مقصد تھا، اب میری جان میری امید بن چکا تھا۔ میں نے اسے اپنے خون سے پالا تھا، اپنے آنسوؤں سے سینچا تھا، اپنی تنہائی میں اس سے باتیں کی تھیں۔ وہ اب میرا بچہ تھا، میرا حصہ۔ یہ سچ تھا کہ مجھے اس بچے کو جنم دینے کے لیے خریدا گیا مگر ایک ماں کا رشتہ کسی خرید و فروخت کا محتاج نہیں ہوتا۔ میں نے اب دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنا بچہ مہوش کو نہیں دوں گی۔ یہ رشتہ میرا تھا، میری قربانی کا ثمر تھا مگر میری یہ خواہش ایک بے بسی کے شکنجے میں کسی ہوئی تھی جس کی مالک مہوش تھی۔ مہوش کا صبر اب جواب دے چکا تھا۔ وہ روزانہ میرے کمرے کے باہر چکر لگاتی، اس کی بے چینی اور اضطراب اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اس کا مقصد قریب تھا اور وہ جلد از جلد مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ اس کی نفرت اب ایک وحشی شکل اختیار کر چکی تھی۔ مجھے یوں دیکھتی جیسے میں کوئی گندی شے ہوں جسے بچہ دینے کے بعد فوراً ٹھکانے لگانا ہے۔ وہ بچہ اس کے لیے ایک ایسا پھل تھا جسے اس نے کچرے کے ڈھیر سے اٹھانا تھا، اور وہ بچہ میرے لیے ایک ایسا پھول بن چکا تھا جسے میں نے دلدل سے نکالنا تھا۔ اس میں کامیابی کس کی ہونی تھی خدا جانتا ہے۔ وہ نوکرانیوں کو سخت حکم دیتی تھی کہ میرے کھانے میں کوئی کمی نہ ہو مگر اس کی ہر رعایت میں نفرت شامل تھی۔ میرا جسم اس بوجھ سے تھک چکا تھا، کمر میں مسلسل درد رہتا تھا اور اب وہ وقت قریب تھا جب یہ قید مکمل ہونے والی تھی۔ میں ہر وقت یہی سوچتی تھی کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب مہوش میرے بچے کو مجھ سے چھین لے گی۔ وہ خیال میری روح کو کانپنے میں مجبور کر دیتا۔ ایک دوپہر جب کمرے میں گہری خاموشی تھی اور میں نیم غنودگی کی حالت میں تھی تو نوکرانی جو میری خدمت میں مامور تھی چپکے سے اندر آئی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ اسے جلدی سے دروازہ اندر سے بند کیا۔ وہ میرے بستر کے قریب آئی
اور اپنے ہاتھ میں چھپا ہوا ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں تھمایا۔ بیگم صاحبہ، یہ چھوٹے صاحب نے دیا ہے، بہت احتیاط سے چھپا کے لائی ہوں، اسے کانپتی آواز میں کہا اور بغیر کسی انتظار کے فوراً دروازہ کھول کے باہر چلی گئی، جیسے کوئی بڑا جرم کر کے آئی ہو۔ میں سمجھ گئی یہ وقار کا پیغام ہے۔ میرے ہاتھ میں وہ پرچی آ گئی جو میری بقا کی آخری کرن ہو سکتی تھی۔ میرا دل سینے میں زور سے دھڑکا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پرچی کھولی۔ میرے ہاتھ سے لرزش کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اسے پڑھوں۔ مجھے ڈر تھا کہ اس میں کوئی خوفناک حقیقت لکھی ہوگی، مگر اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی اور پھر آہستہ سے پرچی کھولی۔ اس میں صرف چند الفاظ لکھے تھے، مگر ان الفاظ کو پڑھ کے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ میرے پورے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی اور میری روح خوف سے کانپ اٹھی۔ یہ الفاظ مہوش کے ارادوں سے کہیں زیادہ خوفناک تھے۔ ان الفاظ نے میرے سامنے ایک ایسی تصویر کھینچ دی جو میرے بھائی، بھابھی اور مہوش کی سازش تھے بہت آگے کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ خوف، درد، بے بسی کو اس لمحے میں وہ الفاظ میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔ ان الفاظ نے مجھے ایک فیصلہ کرنے پہ مجبور کر دیا جو میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا، وہ فیصلہ جس پر میری اور میرے بچے کی زندگی کا انحصار تھا۔ مہوش کی نفرت اور بھائی بھابھی کا ظلم سب اس پرچی کے سامنے ہیچ تھے۔ حمل کے 9ویں مہینے کا آغاز میرے لیے اذیت اور خوف کا سمندر تھا۔ مہوش کی بے چینی اب انتہا کو پہنچ چکی تھی اور میں ہر لمحہ یہ محسوس کرتی تھی کہ میری قید کی مدت ختم ہونے والی ہے۔ مجھے اس پرچی کے الفاظ بار بار یاد آتے جو وقار نے بھیجی تھی، وہ الفاظ جنہیں پڑھ کے میری روح کانپ اٹھی تھی۔ میرے بھائی بھابھی کا ظلم اور مہوش کی نفرت ایک ہی تار سے جڑے ہوئے تھے، اور وہ تار میری زندگی کو کاٹنے کے لیے تیار تھا۔ درد ہلکے ہلکے شروع ہو چکے تھے جو میرے جسم کو مسلسل توڑ رہے تھے۔ ایک رات جب کمرے کی خاموشی بہت گہری تھی، میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا اور میری زبان سے ایک بے اختیار چیخ نکلی۔ میں جان گئی کہ اب وقت آ چکا ہے۔ یہ درد جسمانی بھی تھا اور روحانی بھی۔ میں ایک طرف اپنے بچے کو جنم دینے کے قریب تھی اور دوسری طرف اسے کھونے کے خوف سے ہلکان۔ مہوش جو کمرے کے باہر ہر وقت چوکس رہتی، میری آواز سنتے ہی اندر دوڑ آئی۔ اس کے چہرے پہ خوف نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی کامیابی کی چمک تھی۔ اس کا مقصد پورا ہونے والا تھا۔ وہ فوراً نوکرانیوں پر چیخنے لگی اور جلدی سے گاڑی نکالنے کا حکم دیا۔ شدید درد میں نے دیکھا کہ مہوش کتنی خوش اور مطمئن تھی۔ وہ مجھے سہارا دے کے نہیں چل رہی تھی بلکہ مجھے گھسیٹ کے کار کی طرف لے جا رہی تھی۔ اس کی جلدی میں میری تکلیف کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اسی پرائیویٹ کلینک کی طرف جا رہے تھے جہاں 9 ماہ پہلے میرے حمل کی خبر تصدیق ہوئی۔ کار کی سیٹ پہ شدید درد سے کراہتے ہوئے بھی میرے ذہن میں صرف وقار کی بھیجی ہوئی وہ پرچی گونج رہی تھی۔ وہ الفاظ ایک راستہ تھے میری بقا اور آزادی کا۔ میں خوف اور ایک ہلکی سی غیر یقینی امید کے درمیان لٹکی ہوئی تھی۔ امید اس بات کی کہ شاید وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، مگر خوف اس بات کا کہ اگر نہ کر سکا تو میرا بچہ ہمیشہ کے لیے مہوش کی نفرت اور جنون کا نشانہ بن جائے گا۔ وقار کہاں تھا اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ کمرے میں آ نہیں سکتا تھا تو شاید وہ کلینک کے آس پاس کہیں ہوگا۔ میرا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے میرا شوہر کہیں چھپا بیٹھا تھا۔ کلینک پہنچ کے مہوش نے ڈاکٹرز کو حکم دیا کہ جلد سے جلد کارروائی شروع کی جائے۔ میرے لیے وہ پورا وقت ایک دھندلا خواب بن گیا۔ چیخیں، درد کی لہریں اور مہوش کا سخت چہرہ جو وقتاً فوقتاً میرے سامنے آتا اور مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کرتا۔ آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا جب ایک ننھی جان نے اس دنیا میں قدم رکھا۔ جب میں ہوش میں آئی تو کمرے میں خاموشی تھی۔ میرا جسم بالکل نڈھال ہو چکا تھا، جیسے میرے جسم سے جان نکال لی گئی ہو۔ میں نے بچے کی آواز نہیں سنی تھی، میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی مگر کمرے میں موجود نرس نے مجھے بستر پہ لٹا دیا۔ آرام کیجیے، آپ بہت کمزور ہیں، بچہ بالکل ٹھیک ہے، نرس نے کہا۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ مجھے اسے دیکھنا ہے، میں نے روتے ہوئے التجا کی۔ بیگم صاحبہ نے بچوں کو اپنے پاس رکھا ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، نرس نے سادگی سے جواب دیا اور میرے سامنے دودھ کا گلاس رکھ دیا۔ مہوش کامیاب ہو چکی تھی، اس نے میرا بچہ مجھ سے چھین لیا۔ میری آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ بچہ جسے میں نے اپنے تمام درد کے باوجود اتنا پیار دیا، اس کی شکل تک مجھے نہ دکھائی گئی۔ میں نے رونا شروع کر دیا، میرا دل، میرا دماغ سب پھٹنے لگا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی قیمت مہوش نے ادا کی اور اب میں اس کے لیے ایک ناکارہ چیز تھی۔ میں روتی رہی، منتیں کرتی رہی مگر کمرے میں موجود کوئی میری مدد کو تیار نہیں تھا۔ باہر کی دنیا میں رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ میں بستر پہ لیٹی سسک رہی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار وہی پرچی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ رات ٹھیک 12 بجے۔ کیا یہ سب ہونے کے بعد بھی کوئی امید باقی تھی؟ وقار کہاں تھا؟ میں بے چین تھی، میرا جسم تھکا ہوا تھا مگر میرا دل جاگ رہا تھا۔
ایک آخری امید کے ساتھ۔ گھڑی کی سوئیوں نے 12 بجنے کا اعلان کیا۔ پورے کلینک میں سناٹا چھا گیا۔ میرے کمرے کا دروازہ بہت آہستہ سے کھلا۔ باہر مہوش کا کوئی گارڈ یا نوکرانی نہیں تھی۔ میرے سامنے وقار تھا۔ اس کے چہرے پہ پسینہ تھا اور آنکھوں میں شدید پریشانی اور عزم۔ وہ کوئی رومانوی ہیرو نہیں تھا، وہ ایک ڈرا ہوا مگر ارادے کا پکا انسان تھا۔ چلو زویا، وقت کم ہے، اس نے بغیر کسی جذباتی تمہید کے صرف ایک جملہ کہا۔ اس کی آواز میں وہی خوف تھا جو مہوش کی نفرت کا تھا۔ اب ہماری بقا کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ وقار کے الفاظ چلو زویا وقت کم ہے میری زندگی کی سب سے بڑی امید تھے۔ میں نے ایک پل بھی ضائع نہ کیا۔ میرے جسم کا سارا درد، ساری کمزوری جیسے ختم ہو گئی۔ وقار نے مجھے سہارا دیا اور ہم خاموشی سے کلینک کے پچھلے راستے سے نکل گئے۔ رات کا سناٹا اور میرے دل کی دھڑکنوں کا شور ہی اس وقت کا واحد سچ تھا۔ ہم ایک چھوٹی سی پرانی کار میں بیٹھے اور وقار نے گاڑی کو تیزی سے شہر کی گلیوں میں دوڑا دیا۔ میرے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان تھا مگر میں کچھ نہیں بول پائی۔ میں نے صرف ایک سوال پوچھا، میرا بچہ کہاں ہے؟ وقار کی آنکھوں میں شدید تناؤ تھا۔ اس اسٹیئرنگ پہ اپنا ہاتھ مضبوطی سے رکھا۔ صبر کرو زویا، مجھے کچھ وقت دو۔ میں نے تمہارے لیے ایک محفوظ جگہ کا انتظام کیا ہے۔ بچہ ہمارا ہے اور وہ جلد ہمارے پاس ہوگا۔ مہوش سے پہلے مجھے یہ سب کرنا بہت ضروری تھا۔ ہم شہر کے ایک پرانے اور تنگ حصے میں پہنچے۔ وقار نے مجھے ایک بالکل چھوٹے سے مگر صاف ستھرے فلیٹ میں داخل کیا۔ یہ 2 کمروں کا فلیٹ تھا جہاں بنیادی ضرورت کی چیزیں موجود تھیں۔ وہ مجھے بستر پہ لٹا کے خود دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پہ ایک ٹھہراؤ آ چکا تھا، جیسے اب وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہو۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پوچھا، وقار اب سچ بتاؤ، وہ پرچی کیا تھی؟ کیا وہ تم نے بھیجی تھی اور بچہ کہاں ہے؟ میں اس اذیت میں مزید نہیں رہ سکتی۔ وقار نے گہری سانس لی اور میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اس کے لہجے میں اب مجبوری نہیں بلکہ نفرت اور محبت کا عجیب سا امتزاج تھا۔ وہ پرچی زویا تمہاری زندگی کا آخری فیصلہ تھی۔ میں نے اس پہ لکھا تھا کہ اگر تم نے ہمت سے کام نہ لیا تو بچہ پیدا ہوتے ہی مہوش اور تمہاری بھابھی تمہیں ایک کوٹھے پہ بیچ دیں گے۔ وہ سن کے میں کانپ اٹھی۔ اس کا کیا مطلب ہے وقار؟ اس نے میرے ہاتھ کو تھاما۔ مہوش کا منصوبہ صرف تمہارا بچہ لینا نہیں تھا، اس کا منصوبہ تمہاری بھابھی کے ساتھ مل کے تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا۔ میرے بچے کی پیدائش کے بعد تمہارے بھائی بھابھی نے تمہیں شہر سے باہر طوائفوں کے اڈے پہ بیچنے کا پلان بنایا تھا۔ وہ مہوش سے زیادہ قیمت وصول کرنا چاہتے تھے۔ یہ ان کا آخری وار تھا تاکہ تم کبھی دوبارہ میرے پاس نہ ہو اور مہوش کا راستہ صاف ہو جائے۔ مہوش نے بھی یہی ٹھیک سمجھا تھا کہ تمہیں چپ چاپ وہاں بھجوا دیا جائے تاکہ اس کے ہاتھ خون سے رنگین نہ ہو اور تم مڑ کے بچے یا میرے لیے آنے کا سوچو بھی نہ۔ یہ سچائی میرے لیے ایک ایسا دھچکا تھی جس نے میرے بھائی بھابھی کی بے وفائی کو آخری حد تک ثابت کر دیا۔ مہوش کی نفرت، ان کا لالچ ایک جگہ پر مل گئے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر وقار نے میری بات کاٹی۔ میں نے سب سن لیا تھا۔ میں مہوش سے نفرت کرتا ہوں زویا۔ اس نے مجھے ہمیشہ غلام بنا کے رکھا مگر محبت میں غلامی نہیں ہوتی، یہ تم سے مل کے میں نے جانا۔ میں نے تمہیں تمہارے بھائی بھابھی کے ظالمانہ ہاتھوں سے چھڑانا تھا۔ تمہارے پاس 20 منٹ کے لیے آنا میری ڈیوٹی نہیں تھی، وہ میری مجبوری تھی، کیونکہ مہوش نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں نے تم پہ زیادہ توجہ دی تو وہ تمہیں ختم کر دے گی، کیونکہ اسے نہیں گوارا کہ اس کا شوہر کسی اور عورت کو دیکھے۔ میرے دل میں تمہارے لیے پہلی نظر میں محبت پیدا ہو گئی تھی مگر میں مہوش کی طاقت کے سامنے بے بس تھا۔ لیکن وہ بچہ، میرا سوال ابھی بھی باقی تھا۔ وقار مسکرایا۔ بچہ ہمارا ہے اور وہ محفوظ ہے۔ میری ایک بہت پرانی اور وفادار ملازمہ ہے عائشہ، جو شروع سے اس گھر میں میرے راز کی محافظ تھی۔ میں نے اسے حکم دیا تھا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اور مہوش غفلت برتے، وہ بچہ کسی بھی صورت اٹھا کے اس فلیٹ میں لے آئے۔ مہوش کی خوشی نے اسے اندھا کر دیا تھا اور وہ صرف فتح کے نشے میں تھی۔ ابھی تھوڑی دیر میں بچہ لے کے آ رہی ہوگی۔ وقت کی سوئی 3:30 کے قریب تھی۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ وقار تیزی سے اٹھا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ایک عمر رسیدہ عورت عائشہ کھڑی تھی اور اس کی گود میں ایک چھوٹا سا کپڑے کا بنڈل تھا۔ میرا بچہ۔ عائشہ نے بغیر ایک لفظ کہے وہ ننھا وجود میرے حوالے کر دیا۔ میرے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میں نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ ہلکی سی گرمی، وہ چھوٹی سی مہک میری زندگی کا سب سے بڑا انعام تھی۔ میں نے بچے کی شکل دیکھی، وہ بالکل خوبصورت اور صحت مند تھا۔ میرے آنسو خوشی اور سکون کے آنسو تھے۔ دیکھو زویا، اب تم آزاد ہو۔ میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا جہاں مہوش کبھی نہیں پہنچ سکتی، میرا بچہ اور میری بیوی۔ وقار نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور پہلی بار اس کا لمس مکمل طور پہ اس کا اپنا تھا، کسی کی مجبوری کا نہیں۔ دوسری طرف حویلی میں صبح کا سورج طلوع ہوا تو مہوش نے کلینک سے آ کے جب زویا کے کمرے میں دیکھا تو وہ خالی تھا۔
بچے کے غائب ہونے کی خبر سن اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا جنون وحشت میں بدل گیا۔ اس نے ہر جگہ تلاشا مگر وقار بھی غائب تھا۔ جب اسے اصلیت کا علم ہوا کہ وقار نے اپنے بچے اور بیوی کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ کھیل کھیلا تو وہ اپنے جنون میں پاگل ہو گئی۔ اس کی چیخیں اور غصہ حویلی کی دیواروں سے ٹکراتا رہا۔ مہوش کا غرور، اس کا جنون، اس کی ملکیت، سب کچھ ایک جھٹکے میں ختم۔ وہ ایک پاگل عورت بن کے حویلی میں تنہا رہ گئی۔ میں نے اور وقار نے اس چھوٹے سے فلیٹ کو اپنی محبت کا نیا آشیانہ بنا لیا۔ وقار نے مہوش کے سارے راز، بھائی بھابھی کی سازش کے ثبوت کو استعمال کرتے ہوئے ایک نیا صاف اور پرسکون زندگی کا آغاز کیا۔ سب سے بڑھ کے مجھے وقار، اس کا بچہ اور سب سے بڑھ کے ایک سچا محبت کرنے والا شوہر ملا۔ کتے کے برتن سے شروع ہونے والا یہ سفر آزادی اور سچی محبت کے ایک نئے سفر پہ اختتام پذیر ہوا۔ ظاہری حالات ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتے۔ بعض اوقات شدید مجبوری اور خوف کے پیچھے بھی سچی محبت چھپی ہوتی ہے جو وقت آنے پہ بڑی سے بڑی سازش کا مقابلہ کر لیتی ہے۔ صبر اور یقین ہی مشکل وقت سے نکلنے کا راستہ ہے۔